ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، وكما قال الله تعالى في مقام آخر وما هو على الغيب بضنين، صدق الله العلي العظيم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے مجھے حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو حق سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل، 3 روزہ محفل کی یہ ہماری دوسری نشست کامیابی کی جانب رواں دواں ہے، اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو موضوع سخن ہے لوگوں کے مابین، اور بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے باتیں بھی کرتے ہیں، اپنی اپنی آراء پیش کرتے ہیں، لیکن آج میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے اس موضوع کے حوالے سے کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، سب سے بڑا غیب جو ہے نا، وہ پروردگار عالم کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب آپ کلام مجید کا مطالعہ کریں گے اور احادیث مبارکہ کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب مصطفیٰ سے رب ہی نہیں چھپا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے مولا کا دیدار کیا، تو اب کون سا غیب ہے جو باقی رہتا ہے؟ اب تو کچھ رہا ہی نہیں نا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا، بتا دیا وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے ماتحت جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ ہے، لفظ ماں۔ لفظ ماں کا اگر آپ ترجمہ جا کر کے ڈکشنری میں دیکھیں گے یا کسی عالم سے جا کر کے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہے اللہ نے سب کچھ اپنے محبوب کو بتا دیا، کہ محبوب جو نہیں جانتے تھے سب کچھ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بتا دیا، اور بعد میں پھر محبوب کے حوالے سے فرما بھی رہا ہے کہ میں نے بتا تو دیا
لیکن میرا محبوب ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد چھپا کر کے رکھا ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ, اور وہ غیب کی باتیں بتانے پر بخل بھی نہیں کرتا ہے. اب میں اصل موضوع کی جانب اور آؤں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. دیکھیے آج جو میں گفتگو کروں گا کسی کی نہ دل آزاری ہے, اور میں تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات رکھوں گا, ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے. اور آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ منصفین ہیں, انصاف کرنے والے. بیان کو سننے کے بعد آپ فیصلہ کر کے اٹھ کر کے چلے جائیں. میں کسی ایک خاص شخص کو نشانہ نہیں بناتا, کسی ایک خاص گروپ کو نشانہ بنانا یہ میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد تو یہ ہے کہ اس تعلیم کو عام کیا جائے جس تعلیم کو صحابہ کرام نے عام کیا تھا, ہمارے اسلاف کرام نے عام کیا تھا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی خاص کو ٹارگٹ کر کے گفتگو کرتا ہوں, نہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی باتیں میں رکھوں گا, بس فیصلہ کر کے آپ کو اٹھنا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. چلو اس بات کو میں مان لیتا ہوں. ابھی جیسے میں یہاں ہوں, اب یہ دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا, کون کھڑا ہے نہیں معلوم ہے نا, صحیح ہے نا یہ بات. تو آپ وہاں پر بیٹھے ہیں, دیوار کے پیچھے کون ہے نہیں پتا. لیکن اگر ایک ایسا انسان جو دیوار پر ہی بیٹھا ہو, ایک انسان ہے جو دیوار پر ہی بیٹھا ہے, تو اسے تو پتا ہوگا نا کہ اس طرف کیا ہے اس طرف کیا ہے, ٹھیک ہے نا. جو دیوار پر بیٹھا ہے اسے دیوار کے پیچھے کے بارے میں بھی معلوم پڑ جائے گا اور آگے کے بارے میں بھی معلوم پڑ جائے گا. لیکن اب ہم جس مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں وہ دیوار پر بیٹھنے والے نہیں. ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ وہ عرش اعظم سے بھی اوپر چلے گئے. سرے عرش پر تیری گزر, دل فرش پر تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش اعظم سے بھی اوپر چلے گئے, بلکہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر چلے گئے. اب مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے کا علم ہمارے اور آپ کے نبی کو نہیں ہے؟ وہ کون سی دیوار ہے؟ دیوار کے پیچھے کا علم اسے نہ ہو جو دیوار کے پیچھے کو دیکھتا نہ ہو. ہمارے مصطفیٰ تو سب سے اوپر چلے گئے, اور یہ ہر کسی کا متفقہ فیصلہ ہے. یہ وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام عرش اعظم سے بھی اوپر گئے, تو اب پھر دیوار کے پیچھے کا علم نہ ہو, یہ تو پھر ایسی بات ہو گئی جو عقل بھی تسلیم نہ کرے اور دل بھی تسلیم نہ کرے. اب آئیے, میں علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری شرح بخاری, ایک عظیم کتاب ہے, انہوں نے بخاری کی شرح کی ہے. ان کی کتاب کو ہر طبقے کے لوگ پڑھتے ہیں, ہر طبقے کے لوگ. یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو شق صدر ہوا. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو نکالا گیا. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ میرے قلب مبارک کو نکال کر کے جبریل امین تھالے میں لے کر کے جا رہے تھے. علامہ عینی لکھتے ہیں کہ جبریل امین قلب مبارک کو لے کر کے دھولنے کے لیے نہیں جا رہے تھے زمزم کے کنویں کی جانب, بلکہ آب زمزم کو برکت دینے کے لیے جبریل امین جا رہے تھے. تو سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام, علامہ عینی لکھتے ہیں کہ آب زمزم کو برکت دینے کے لیے جا رہے تھے. اب آپ دیکھیے علامہ عینی کیا لکھتے ہیں
کہ جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھالے پہ رکھ کر کے قلب مبارک کو لے کر کے جا رہے تھے تو خوشی سے جھومنے لگے. تو دیگر جو ملائکہ تھے، جو فرشتہ تھے، انہوں نے پوچھا جبریل یہ جھومنے کی وجہ کیا ہے؟ دل کے کانوں سے میری بات کو سنیے گا، میں اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہیں کر رہا، میں عمدۃ القاری شرح بخاری کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جبریل امین جھومنے لگے تو دیگر جو فرشتے تھے انہوں نے پوچھا جبریل آخر وجہ کیا تم جھوم رہے ہو؟ تو جبریل کہتے ہیں میں قلب مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں. حدیث کے الفاظ ہے لہو عینانی تنظرانی ولہو اذنانی تسمعانی، کہ قلب مبارک میں، قلب مصطفیٰ میں دو آنکھیں ہیں جس سے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور جو دو کان ہیں اس سے وہ سب کچھ سماعت کر رہے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل امین کہہ رہے ہیں، یہ عمدۃ القاری میں موجود ہیں. آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، حضرت سید تراب الحق شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے، سب کو مہر نبوت دی گئی. مہر نبوت سب کو دی گئی، لیکن آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل جو دیگر انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کو جو مہر نبوت دی گئی تھی وہ انگوٹھی، ایک انگوٹھی ان کو پہنائی جاتی تھی. یہ اس بات پر دلیل ہوتی تھی یہ نبی ہیں. اب ان کے بعد جو نبی آتے پھر وہ انگوٹھی اس نبی کو عطا کر دی جاتی. حضرت سید تراب الحق شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں یہ معاملہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک رہا، اور جب تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو نصب فرما دیا. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی انگوٹھی نہیں دی. اب صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں جنہوں نے مہر نبوت کو دیکھا، وہ بیان فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مہر نبوت میں 2 سوراخ تھے چھوٹے چھوٹے. صحابہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آگے دیکھا کرتے تھے، مہر نبوت سے پیچھے کے حالات کو دیکھا کرتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیے کتنی آنکھیں ہو گئی؟ 6 آنکھیں، 2 تو ماتھے کی آنکھیں، 2 قلب مبارک، 2 مہر نبوت، 6 آنکھیں. اور آپ سمت دیکھیں، 1 سمت، 2 سمت، 3 سمت، 4 سمت، اوپر نیچے، یہ ٹوٹل 6 سمت. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسی بصارت عطا فرمائی تھی، آگے بھی دیکھا کرتے، پیچھے بھی دیکھا کرتے، دائیں بھی دیکھا کرتے اور بائیں بھی دیکھا کرتے، نیچے بھی دیکھا کرتے، عرش اعظم پر بھی دیکھا کیا کرتے تھے. اب آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. میں نے کہا کہ مہر نبوت میں 2 چھوٹے سے سوراخ تھے. بخاری شریف کی حدیث اور مسلم شریف کی حدیث. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو صحابہ کرام سے فرماتے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو قبلتی ہا ہونا، کہ میرا قبلہ یہ ہے تو میں صرف قبلے کی جانب دیکھتا ہوں، ایسا تم سمجھتے ہو؟ واللہ لا یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم. بخاری اور مسلم میں میرے آقا ارشاد فرماتے قسم خدا کی میرے صحابیوں، تمہارا رکوع اور تمہارے سجود اور تمہارے دلوں کی کیفیت نماز کے پیچھے جو تم میرے ادا کرتے ہو میں سب کچھ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کرتا ہوں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے. اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں صحابہ کرام کے ساتھ احد پہاڑ پر گئے. بہت بابرکت پہاڑ ہے. پہاڑ خوشیوں سے جھومنے لگا. پتہ یہ چلا کہ وہ پہاڑ بھی عاشق رسول تھے.
پہاڑ بھی مصطفیٰ سے محبت کیا کرتے تھے. تو پہاڑ جو ہے جھومنے لگا. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے قدم کو حرکت دی. میں علم غیب مصطفیٰ بتانا چاہ رہا ہوں. قدم کو حرکت دی, فرمایا اے احد ٹھہر جا, تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کی بشارت عطا فرما دی تھی. یہ علم غیب مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس حدیث کو تو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمت والرضوان, یہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہے, بہت بڑے عاشق رسول, بہت بڑے محب رسول. اور دوسری بات یہ, آج میں ان ائمہ کے اقوال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جس کو متفقہ طور پر سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے بعد میں کہ حضرت آپ نے تو اس عالم کا تذکرہ کیا کہ جن کو صرف اور صرف آپ ہی لوگ مانتے ہیں, دیگر فرقے کے لوگ نہیں مانتے. نہیں, کیونکہ ہمارے بہت سارے حضرات صرف اگر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کے حوالے سے پیش کرے تو کہیں گے کہ آپ نے تو ان کی بات پیش کی جن کی بات ہم نہیں مانتے. لیکن میں ان کے حوالے سے پیش نہیں کر رہا. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمت و رضوان یہ اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ دیوار کے پیچھے کے علم کے حوالے سے بات کرتے ہو, مصطفیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے. دھوپ کی شدت تھی, گرمی کی شدت تھی, اور سفر کافی طویل تھا, اور پانی بھی ختم ہو چکا تھا, جانور بھی پیاسے تھے. صحابہ کرام کی بھی حالت شدت پیاس کی وجہ سے بگڑ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, اگر پانی نہ ملے تو ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی. میرے آقا کھڑے ہیں, فرماتے جاؤ اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام ہے جو گھوڑے پر بیٹھ کر کے مشکیزے میں پانی لے کر کے جا رہا ہے, اس کا پانی لے کر کے آؤ. اور علی مرتضیٰ کو بلایا ہے, علی ادھر آؤ, ان دونوں کو ساتھ میں لے کر کے جاؤ. سیدنا علی مرتضیٰ نے اعتراض نہیں کیا, یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا کہ پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے؟ نہیں, کیونکہ وہ صحابہ تھے, صحابہ کو پتا تھا اللہ نے آخری نبی کو بھیجا تو علم غیب دے کر کے بھیجا ہے. اعتراض نہیں کیا. علی مرتضیٰ نے سر خم تسلیم کر لیا. 2 صحابی کو لے کر کے گئے پہاڑ کے پیچھے, دیکھا تو واقعی وہی ہے جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا. جا کر کے اس حبشی غلام کو پکڑا, بولے چلو. کہاں؟ چلو ہمارے آقا کے پاس. کس لیے؟ پانی کی شدت ہے, پانی لے کر کے جانا ہے, تمہارے مشکیزے میں پانی ہے. اس نے کہا کہ میں اپنے آقا کے لیے لے کے جا رہا ہوں, میں اگر ان کے لیے لے کر کے نہیں جاؤں گا تو وہ لوگ مجھے ماریں گے. علی مرتضیٰ نے کہا کہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے, جلدی چلو, ہمارے سردار بلا رہے ہیں. اور اس حبشی غلام کو پکڑا اور بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر کے آ رہے تھے تو پہاڑ کے اوپر سے آ رہے تھے. حدیث مبارکہ میں ہے وہ حبشی غلام جب پہاڑ پر چڑھا اور اس کی نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی اوپر سے نیچے اترتا ہے تو نیچے کی جانب دیکھ کر کے آتا ہے, لیکن وہ حبشی غلام نیچے نہیں دیکھ رہا تھا, رخ مصطفیٰ کی جانب دیکھتے ہوئے پہاڑ سے اتر رہا تھا. وہ پہاڑ سے اترتے اترتے بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکیزے کو نیچے اتارو. مشکیزے کو نیچے اتارا گیا. اتارنے کے بعد تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کے منہ کو کھولو. برتن منگوایا,
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھ کو مشکیزے کے منہ پہ رکھ دیا. ایک برتن بھرا, 2 برتن بھرا, 3 برتن بھرا, جتنے خالی برتن تھے سارے کے سارے برتن بھر گئے, اور جتنے جانور پیاسے تھے سب نے پانی پی لیا. وہ حبشی غلام کہہ رہا تھا, وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. وہ کہہ رہا ہے, قسم خدا کی میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس خوبصورت آدمی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے. اب وہ سارے برتن جب بھر گئے, اب میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے مشکیزے کے منہ کو باندھو. باندھ دیا. فرمایا جاؤ. کہاں جاؤں؟ وہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے فدا ہو گیا تھا. کہاں جاؤں؟ علی مرتضیٰ سے پوچھا یہ ہے کون جن کو رب نے اتنی خوبصورتی عطا فرمائی کہ چاند بھی ان کی خوبصورتی کے آگے شرما جائے؟ یہ ہے کون؟ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں یہ محمد رسول اللہ کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہے. وہ حبشی غلام فوراً کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو جاتا ہے. اب میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ایک کرم نوازی ہو جائے تو بہت مہربانی ہوگی. فرمایا کیا؟ فرماتے ہیں میں بہت کالا ہوں, مجھے خوبصورت بنا دیجئے. اللہ نے اپنے نبی کو اختیار بھی بنایا تھا, با اختیار نبی, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. ہمارے نبی بے اختیار نہیں با اختیار نبی تھے, اور ایسے با اختیار تھے کہ سونا تو یہ حرام ہے پہننا لیکن ایک صحابی کے لیے حلال فرما دے. ایسے با اختیار تھے. ایک شخص ایمان لانے کے غرض سے بارگاہ مصطفیٰ میں آیا, عرض کرتا ہے میں 3 وقت کی نماز پڑھوں گا. فرمایا جاتی 3 وقت کی پڑھ, اللہ تجھے 5 وقت کی ثواب عطا فرمائے گا. ایسے با اختیار ہمارے نبی تھے. اشارہ فرما دے چاند 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے, ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے آ جائے, اور میرے آقا چاہے اللہ کعبے کو قبلہ بنا دے. ایسے با اختیار ہمارے نبی تھے. وہ حبشی غلام کہنے لگا کرم نوازی ہو جائے, مجھے خوبصورت بنا دیجئے. صحابہ کرام موجود ہیں. میرے آقا نے اپنے دست مبارک کو ایسا کیا اور اس کے چہرے پر اس طریقے سے پھیر دیا, دودھ سے بھی زیادہ اس کا چہرہ سفید ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ چاند اتر کر کے اس کے چہرے پر سما گیا ہے جو کالا تھا. اللہ اکبر. اب وہ جانے لگا اپنے آقاؤں کے پاس, اسی گھوڑے پر بیٹھ کر کے مشکیزہ لے کر کے جا رہا ہے. تو قبیلے والوں نے دیکھا ارے یہ آدمی کون ہے, اس نے تو ہمارے غلام کو مار دیا, اس کے گھوڑے پر بیٹھ کر کے آ رہا ہے. مشکیزہ بھی وہی, گھوڑا بھی وہی, اور اسی کے گھوڑے پر بیٹھ کر کے آ رہا ہے. یہ جیسے ہی گیا تو کہا کہ میں تو وہی ہوں حبشی. کہا کہ تو ایسا تھا نہیں, آخر تو نے ہمارے آدمی کو مار دیا. کہا کہ نہیں میں وہی ہوں, تمہارا نام یہ ہے, تمہارا نام یہ ہے, تمہارا نام یہ ہے, تمہارا نام یہ ہے, یہ میرے آقا ہے, میرے سردار ہے, میں ان کی غلامی کرتا ہوں. تو ان کا جو آقا تھا اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. کہا کہ تو میرا غلام ہے؟ کہا کہ نہیں غلام تھا جب گیا تھا, اب جب آیا ہو تو تمہارا غلام نہیں ہو, مدینے کے تاجدار کا غلام بن چکا ہوں. کیونکہ جو ایک بار مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لیتا ہے پھر وہ کسی اور کا غلام نہیں بنتا, وہ تاجدار کائنات کا غلام بن جاتا ہے. تو بہرحال یہ واقعہ کو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہاڑ کے پیچھے وہ حبشی غلام جو مشکیزے میں پانی لے کر کے جا رہا تھا, میرے آقا نے وہ ملاحظہ فرما لیا. اب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کو میں اور بتاؤں کہ آخر علم غیب کا یہ مسئلہ یہ اتنا پرفتن کیسے بن گیا. کیا یہ زمانہ صحابہ سے ایسا ہے یا بعد میں ہوا؟ آپ اگر کتابوں کا مطالعہ کریں گے, تاریخی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ علم غیب کا مسئلہ کبھی صحابہ کا موضوع رہا ہی نہیں. کسی ایک صحابی کا نام مجھے بتا دو جس نے علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض کیا ہو.
میں زندگی بھر غلامی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. کسی ایک صحابی کا نام بتاؤ. ارے صحابہ تو بڑی دور کی بات ہوگی, کسی ایک تابعی کا نام بتاؤ. تابعی تو بڑی دور کی بات ہو گئی, تابعی کا نام بتاؤ جس نے علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض کیا ہو. یہ 100 سالہ پرانا اختلاف ہے, زیادہ نہیں ہے. 1400 سال پہلے اس پر اختلاف تھا ہی نہیں, کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں, صحابہ کے حوالے سے تو چھوڑو, مشرکین مکہ, کفاران مکہ علم غیب مصطفیٰ کو تسلیم کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ابو جہل آیا. کیونکہ نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبریں بتائیں. ڈکشنری میں تو نبی کا مطلب یہی ہے, معنی یہی ہے, اس کا میننگ یہی ہے. تو ابو جہل بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آج تو میں محمد کو رسوا کر دوں گا, بدنام کر دوں گا. بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اور آ کر کے کچھ کنکریاں اپنی مٹھی میں بند کر لی. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا, لیکن میں آج ایک الگ انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. کچھ کنکریاں اپنی مٹھی میں بند کر لی. بند کرنے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا کہ اے محمد, اگر تم نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اسے غیب کی خبر ہوتی ہے. اگر محمد ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا خود جو تیری مٹھی میں وہ بولے. ابو جہل نے فوراً فیصلہ کیا, کیونکہ ابو جہل کو پتا تھا یہ نبی ہے, یہ بتا دے گا. شاید جو میری مٹھی میں ہے اسے بولنے کے لیے بولا جائے تو وہ نہ بول پائے. ابو جہل نے دوسرا سلیکٹ کیا, نہیں تم نہ بتانا, جو میری مٹھی میں ہے وہ بتا دے تو بڑی بات بن جائے. اللہ اکبر. میرے آقا نے اشارہ فرمایا, ابو جہل کی بند مٹھیوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اور جیسے کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا, ابو جہل کنکریوں کو پھینک کر کے بھاگ گیا. اب جب اس واقعے کو میں پڑھ رہا تھا, میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جب تک کنکریوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ ابو جہل کی مٹھی میں قید تھی ساری کنکریاں. لیکن جیسے ہی کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا, ابو جہل نے کلمے کے صدقے میں ان کنکریوں کو مصطفیٰ کے قدم کے حوالے کر دیا. پتہ یہ چلا کہ اگر مصطفیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہو, کلمہ پڑھو, مصطفیٰ کے قدموں سے قریب ہو جاؤ گے. یہ کنکریاں ابو جہل کی بند مٹھیوں میں قید تھی, لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد ابو جہل نے پھینک دیا غصے سے. اس نے تو غصے سے پھینکا, لیکن ایک عاشق اگر اس حدیث کو پڑھے گا تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ کنکریوں کو کلمہ پڑھنے کے بعد مصطفیٰ کے قدم نصیب ہو گئے, چومنا میسر آ گیا. تو یہ واقعہ تو موجود ہے, اس کا کون منکر ہے مجھے بتا دیں. اسی طرح صحابہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی موضوع سخن رہا ہی نہیں. ایک صحابی رسول تھے, انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہوں, 2 چیزوں کی دعائیں کروانی ہیں, والدین کی مغفرت کی دعا اور گھر میں برکت کی دعا. 2 چیزوں کی دعائیں. اللہ اکبر. آئے نماز عصر کے ٹائم پر, بڑے بڑے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے, موقع نہیں ملا. انتظار کیا, موقع نہیں ملا. صحابی کافی غریب تھے, نماز مغرب ادا کی, پھر دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ گھیر کر کے بیٹھ گئے ہیں, موقع ہی نہیں ملا ان کو ملنے کا, ملاقات کرنے کا, کہ اپنی بات رکھ سکیں. عشاء کا ٹائم ہو گیا. اب عشاء کی نماز کے بعد بھی تھوڑی دیر تک صحابہ بیٹھے رہے, ان کو موقع ہی نہیں ملا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو چکے اور مسجد نبوی سے اپنے گھر کی جانب جانے لگے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام, تو
تو یہ صحابی بھی پیچھے پیچھے جانے لگے کہ موقع مل جائے تو بول دوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے کے قریب پہنچ گئے، ان کو موقع ہی نہیں ملا۔ قبل اس کے کہ میرے آقا اپنے گھر میں داخل ہوتے، پیچھے پلٹ کر کے فرماتے ہیں جا اللہ تیرے والدین کی مغفرت فرما دے اور پروردگار عالم تیرے مال و زر میں برکتیں عطا فرما دے۔ وہ صحابی خوش ہو کر کے چلے گئے، لیکن مجھے آپ بتائیے اس صحابی نے تو کہا نہیں تھا یا رسول اللہ میرے والدین کی برکت کے لیے دعا کر دیجئے، میرے مال و زر کی برکت کے لیے دعا کر دیجئے، کیونکہ صحابی کو پتا تھا یہ در مصطفیٰ ہے، یہ بن بولے سب کو سمجھ جایا کرتے ہیں، یہ علم غیب مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی طرح جنگ تبوک کے موقع پر ایک حدیث مبارکہ، بڑی طویل یہ حدیث مبارکہ ہے، میں اختصار کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ جنگ تبوک کے موقع پر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان فرماتے ہیں علی الاعلان کہ جتنے مسلمان ہیں سب کو نکلنا ہے تبوک کے لیے۔ تبوک کا ایک دوسرا نام جیش العسرہ بھی ہے، کیونکہ تبوک ایک یہ جنگ ایسے موقع پر واقع ہوئی جب مسلمان کافی مالی اعتبار سے خستہ حال تھے مسلمان، اور بڑی شدت کی گرمی بھی تھی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو نکلنا لازم قرار دے دیا تھا۔ سب تو نکل گئے لیکن چند صحابی نہ جا سکے، اس میں سے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور 2 صحابی اور تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ بعد میں نکلیں گے، ہمارے پاس اچھے اچھے گھوڑے ہیں، عصر پڑھ کے نکلیں گے، مغرب پڑھ کے نکلیں گے، پھر صبح نکلیں گے، اور اس طرح کرتے کرتے وہ جا ہی نہیں پائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس آ گئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخذہ فرمایا کہ کون کون نہیں گیا تھا، آؤ 80 لوگ نکلے جو نہیں گئے تھے۔ کتنے؟ 80۔ اب یہاں پر میں بتاؤں گا کہ منافق کون ہوتا ہے اور صحابی کون ہوتا ہے۔ 80 لوگ نہیں گئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق 81 اتنے لوگ نہیں گئے تھے جنگ تبوک کے موقع پر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لائن سے سب کو بلانا شروع کیا، کیوں نہیں گئے تھے؟ جھوٹ بولنا شروع کر دیا، کسی نے بہانہ بنایا طبیعت خراب تھی، کسی نے کہا کہ میرے گھر میں ایسا میٹر تھا، الگ الگ طریقے سے بہانہ بنایا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب میری باری آئی میں تو ہکا بکا رہ گیا کہ میں کیا بولوں۔ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ تو وہ ہے جو دلوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ 2 صحابی اور تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ معاف فرمائیں، درگزر فرمائیں، ہم اپنی غفلت کی بنیاد پر نہ جا سکے۔ یہ 3 صحابی ایسے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بتا دیا، اور بخاری میں ان کے الفاظ موجود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان سے جھوٹ بولیں گے ان کا رب ان کو سچ بتا دے گا۔ ہم نے جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، کیونکہ باقی جو منافقین تھے آیت کریمہ تو نازل ہو گئی تھی۔ بعد میں تقریباً 30 دن کے بعد ان کی توبہ کی قبولیت کے حوالے سے آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جن کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول دیں مصطفیٰ کو پتہ نہیں چلے گا، وہ منافق ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں گے، وہ ہمارے دلوں کے حالات کو جان لیتے ہیں، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ علم غیب کے قائل تو صحابہ بھی تھے، کبھی انہوں نے اس کو موضوع سخنی نہیں بنایا، لیکن میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھی۔ اب کلام مقدس کی ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سورۃ المائدہ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہو، کیا جمع کرتے ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟
حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کس سے؟ اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ کلام مجید کی آیت مقدسہ کا ٹکڑا میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، یہ سب کچھ میں جانتا ہوں۔ تو جس عیسیٰ کو اپنے حواریوں کے بارے میں اتنا سب کچھ پتا ہو، تو جس عیسیٰ کو نبوت میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، کیا ان کو ساری کائنات کے بارے میں پتا نہیں ہوگا؟ اسی طرح حضور کے علم غیب کے حوالے سے اب آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کیا تھا۔ سیدنا آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام اس کائنات کے سب سے پہلے انسان ہے، کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے تو بتایا۔ حضرت شیث کے بارے میں کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے بتایا۔ حضرت شعیب کے بارے میں کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے بتایا۔ حضرت ہود کا واقعہ کس نے ہمارے سامنے ذکر کیا؟ اللہ کے رسول نے کیا۔ حضرت صالح کا واقعہ کس نے ہمارے سامنے بیان کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا۔ حسن یوسف کو کس نے بیان کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ صبر یعقوب کو کس نے ہمیں بتایا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتلایا نا۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل کے واقعات کو کس نے ہمارے سامنے بتایا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو بتایا نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی تو وہ تھے آمد سے قبل جو کچھ ہوا تھا میرے مصطفیٰ سب کچھ جانتے تھے۔ اب آپ کہو گے یہ سب کچھ قرآن میں تو ہے، یہی کہو گے نا؟ میں تو آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب مصطفیٰ کی زبان سے تو ادا ہوئے ہیں، ورنہ ادا کہاں سے ہوئے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں، رب کی عطا سے جانتے ہیں، پروردگار عالم کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو جو ہو چکا وہ سب کچھ جانتے ہیں، اور جو ہونے والا ہے میرے مصطفیٰ وہ بھی جانتے ہیں۔ جنت کے بارے میں کس نے بتایا؟ جہنم کے بارے میں کس نے بتایا؟ قبر کے حالات کس نے بتائے؟ میدان محشر کے بارے میں کس نے بتایا؟ کیا جنت یہ تو آنے والے وقت میں ہے، جہنم یہ تو آنے والے وقت کے حالات ہیں، میدان محشر تو ابھی قائم ہی نہیں ہے۔ میدان محشر کا اور قیامت کا منظر کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا۔ یہ سب کچھ بتایا کس نے؟ پتہ یہ چلا جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، اور جو ہونے والا ہے میرے مصطفیٰ وہ سب کچھ بھی جانتے ہیں۔ اسی کو علم غیب کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ بس یہ ہے کہ آدمی کنفیوز ہے ان سارے چیزوں کے حوالے سے۔ اسی طرح اب ایک بات یہ آ جاتی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا، چونکہ آج کا جو موضوع ہے یہ بہت اہم موضوع ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا علم تھا، معاذ اللہ رب العالمین، کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا علم تھا۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہ کچھ حالات ایسے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا۔ چند مقامات میں کچھ حالات ایسے ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے واقف نہیں تھے، اور اس طریقے کے کئی واقعات پیش کرتے ہیں۔ اس میں سے میں اختصار کے ساتھ بتاؤں کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہار گم ہو گئی تھی، اس کو لے کر کے بھی موضوع سخن بناتے ہیں۔ اچھا چلو میں قبل اس کے کہ اس پر کچھ روشنی ڈالوں، کیا اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اللہ کے رسول کا علم کتنا تھا؟ آپ ناپیں گے لے کر کے، یا آپ تولیں گے، یا آپ پرسنٹیج دیں گے کہ 75 60 80 40 کچھ تو کر رہے ہوں گے آپ، اور جیسے ہی آپ نے پرسنٹیج کیا آپ تو ایمان سے باہر ہو گئے، کیونکہ جو اپنے نبی کے علم کو ناپے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ناپ تو وہی سکتا ہے کہ جس کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہو، وہی تو ناپ سکتا ہے نا، ورنہ ناپ کون سکتا ہے؟ تو نبی کے علم سے زیادہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ کائنات کے سے زیادہ اللہ نے اگر کسی کو علم عطا فرمایا تو مصطفیٰ جان رحمت کو علم عطا فرمایا ہے۔ تو تم نے کیسے فیصلہ کر دیا کہ اتنا سا علم تھا، تھوڑا سا علم تھا؟ اگر دل میں عشق ہوتا، محبت رسالت ہوتی، اللہ کے رسول کی محبت ہوتی، تو یہ کہتے اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، چلو ٹھیک ہے، آؤ، آپ بھی آؤ، میں بھی آؤں،
ہم مل کر کے لکھتے ہیں، وہ واقعات آپ بھی لکھو کہ جس میں اللہ کے رسول نے مصلحت کے خاطر توقف فرمایا، اور میں ان تمام واقعات کو لکھوں گا جس میں اللہ کے رسول نے اپنے علم غیب کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ تو دو چند پیش کریں گے، اس میں سے ایک حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہار گم ہو گئی تھی، لیکن اس کے پیچھے مصلحت کیا تھی میں آپ کو بتاؤں۔ مصلحت یہ تھی کہ آیت تیمم نازل کرنے کا مقصد تھا، کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا، ہار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب پانی وہاں پر موجود نہیں تھا، صحابہ نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ اب پانی موجود نہیں ہے، تیمم کرو تاکہ تم تیمم کے ساتھ نماز ادا کر سکو۔ ہار کو گم کرنے کا مقصد یہ تھا، مصلحت یہ تھی، میرے مصطفیٰ جانتے تھے حالات سے، کیونکہ آیت تیمم نازل کرنا ایک بہانہ بھی تو تھا، اور آج اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کتنے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی پانی نہیں مل پاتا، انسان تیمم کر لیتا ہے، اور وضو کے لیے پانی نہیں ملنے پر تیمم کر کے نماز ادا کر لیتا ہے۔ اس واقعے کا شکریہ ادا کرو، اگر میرے مصطفیٰ وہاں ہار کے حالات سے فوراً واقف کرا دیتے تو آج ہم اور آپ تیمم سے محروم ہو جاتے تھے۔ اور کتنے آپ گناؤ گے مجھے؟ 2 4 15 20 گنا سکتے ہو نا؟ اس سے زیادہ؟ چلو آپ جتنے بھی گناؤ، میں ایک ہی جواب دوں گا، صرف ایک جواب۔ وہ ایک جواب یہ ہے کہ میرے رب نے سب سے زیادہ میرے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے، اس سے آگے میں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ ہاں اگر تم یہ ثابت کر دو کہ نبی سے زیادہ کسی کو علم عطا فرمائے، زندگی بھر میں تمہاری غلامی اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ ثابت کر کے مجھے بتاؤ۔ آؤ، یہ تو رسول اللہ کی بات ہے۔ 16واں پارہ سورہ کہف، اس میں واقعہ ذکر ہے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا، جا کر کے پڑھ لیجئے گا۔ غالباً جو بہت سارے لوگ یہاں ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ واقف ہوں گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم، میں تیرے کسی ایسے بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جس کو تو نے بے شمار علم عطا فرمایا تھا۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ، ایک سمندر کے قریب، پہاڑ کے قریب میرا ایک بندہ ہے، وہاں جا کر کے اس سے ملاقات کرو۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کروں، اپنے غلام کو لے کر کے نکلے اور غلام سے کہہ دیا تھا، یہ پورا واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے، اور نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ جہاں یہ پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے تو سمجھ جانا یہاں وہ بندہ موجود ہے میرا، جس کو میں نے علم لدنی عطا کیا تھا۔ سورۃ الکہف، کوئی حدیث بھی پیش نہیں کر رہا ہوں میں قرآن سے حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ سورۃ الکہف، تو ایک جگہ مچھلی بیدار ہو کر کے دریا میں اچھل کر کے چلی گئی تھی، لیکن غلام نے بتانا بھول گیا تھا، تو حضرت موسیٰ آگے چلے گئے تھے۔ بعد میں جب مچھلی نکالنے کے لیے کہا تو بتایا کہ نہیں، وہ تو پیچھے مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ واپس آئے تو دیکھا ایک خوبصورت غلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک خوبصورت انسان بیٹھے ہوئے تھے۔ جا کے سلام کیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کا نام لے کر کے جواب دیا۔ حضرت موسیٰ کا نام بتایا کس نے؟ حضرت موسیٰ کا نام لے کر کے جواب دیا، سورہ کہف میں موجود ہے۔ بس میں اختصار کے ساتھ عرض کروں تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں کچھ دن آپ کی معیت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، میرے ساتھ رہو گے تو ضرور لیکن صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کہ نہیں میں رہ جاؤں گا۔ نکلے، ایک دریا پار کر رہے تھے، کشتی پر بیٹھ کر کے دریا پار کر رہے تھے، اور مسافر ملح نے بڑی عزت کے ساتھ دونوں کو کشتی میں بٹھایا تھا۔ بس دریا جیسی پار ہونے والے تھے، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام دریا کے ایک تخت کو عیب دار بنا دیتے ہیں، اس کو عیب دار کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کلام مجید میں ہے۔ حضرت خضر نے کہا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کہ نہیں اب دوسری مرتبہ ایسا نہیں کروں گا۔ پھر آگے نکلے، ایک گاؤں میں گئے تو ایک خوبصورت بچے کو حضرت خضر نے پکڑ کر کے مار دیا اسے۔ اللہ کے نبی تھے حضرت موسیٰ، کہاں برداشت کر پاتے؟
کہا کہ یہ کیا کر دیا، اتنا خوبصورت بچہ اس کو مار دیا. حضرت خضر نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پاؤ گے. کہا کہ نہیں، بس ایک آخری موقع، اب اس کے بعد آپ کچھ بھی کریں گے تو میں نہیں بتاؤں گا. کہا کہ ٹھیک ہے. پھر گئے تو ایک گاؤں میں جو پہنچے، دونوں بھوکے تھے، گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا. ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو لے کر کے اس دیوار کو سیدھی کر دیا. تو حضرت موسیٰ نے اعتراض کر دیا، یہ کیا، ان لوگوں نے کھانا تک نہیں دیا اور اس گاؤں کی دیوار کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو حضرت خضر نے فرمایا، کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر پاؤ گے. قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ آپ کے اور میرے درمیان یہاں سے جدائی گی، لیکن جدا ہونے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے پیچھے 3 کام کیوں کیے، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. کشتی کو میں نے عیبدار کیوں کیا، یہ کون ہے؟ حضرت خضر غلام سرور کائنات ہے. جب غلام کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت خضر کہتے ہیں اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ جو کشتی تھی نا وہ مسکینوں کی تھی جو سمندر میں اس کشتی کے ذریعے سے اپنا روزی روٹی کماتے تھے. فاردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ میں اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اچھی اچھی کشتیوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا، عیبدار کشتی کو نہیں کرتا تھا. اس لیے میں نے کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ یہ کشتی محفوظ رہ جائے. دوسری چیز فرماتے میں نے جس بچے کو مار دیا، کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مینشن کیا، اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین، وہ جو بچہ تھا اس کے والدین مومنین تھے. میں نے اس کی پیشانی پر پڑھ لیا تھا، یہ بچہ آگے چل کر کے اپنے والدین کو کافر بنا دیتا. اللہ نے مجھے علم عطا فرما دیا تھا، اس لیے کہ قبل اس کے کہ یہ اپنے والدین کو بڑے ہو کر کے کافر بنا دے میں نے اسے مار دیا. یہ خضر کا علم ہے. اور پھر کہتے ہیں وہ جو دیوار کو میں نے سیدھی کیا، وہ اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، وہ اس گاؤں کے 2 چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کا وہ گھر تھا اور اس کے گھر کی دیوار تھی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کا مرحوم باپ جو بہت ہی نیک اور صالح تھا، اس نے اپنے بیٹوں کے لیے وہاں پر خزانے رکھ کر کے گیا تھا. وہ دیوار اگر گر جاتی اور خزانہ باہر نکل جاتا تو لوگ خزانے لے لیتے، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھی کر دیا. تو جب یہ خضر کا عالم ہے اور یہ خضر کا علم ہے تو پھر ہمارے اور آپ کے نبی جو ساری کائنات کے سردار ہیں ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اب آؤ، تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کتنا تھا، علم غیب، جو لوگ اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں معاذ اللہ رب العالمین. اب تو وہ کتابیں منظر عام پر آنی بند ہو گئی، ورنہ بہت ساری کتابوں میں ہے یہ سب چیزیں. علم کتنا تھا، یہ ہماری اور آپ کی اوقات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ماپیں یا علم مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو کریں. میں اگر آپ کو کھڑا کر کے کہوں کہ مجھے سورہ فاتحہ کی تفسیر بتاؤ، آپ کہو کہ حضرت مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں کبھی مدرسے کا منہ دیکھا نہیں. تو جب میرے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان نہیں کر سکتے، تمہارے دل میں اور تمہاری جگر میں اتنی طاقت کہاں آ گئی کہ مصطفیٰ کے علم کے حوالے سے تم گفتگو کر رہے ہو؟ میں اگر آپ کو کہوں مصلی پر آگے بیٹھ کر کے لوگوں کے درمیان خطاب کرو، نہیں کر سکتے، کیونکہ تم نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا. تو وہ انسان جو چند لوگوں کے مابین کھڑے ہو کر کے علمی گفتگو نہیں کر سکتا، ایک عالم کے سامنے تھوڑی دیر بیان نہیں کر سکتا، ایک حافظ قرآن کے سامنے کھول کر کے 2-3 پارے کے 2-3 آیتیں نہیں پڑھ سکتا، اس کو کس نے اجازت دی کہ اللہ کے رسول کے علم کے حوالے سے گفتگو کرے؟ میں اگر کسی ایسے انسان کو کھڑا کر دوں جو ڈاکٹر نہیں ہے
اور اس سے کہوں بھائی میرے پیٹ میں درد ہے دوائی لکھ کر کے دو، کہے گا میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹری کا علم پتہ نہیں ہونے پر سیدھا کہتے ہو مجھے پتہ نہیں ہے۔ ارے تمہارا عشق کیسا ہے؟ کوئی اگر نبی کے علم کے حوالے سے پوچھے تو سیدھا یہی کہہ دینا اتنا جانتا ہوں کہ رب نے سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ کو علم عطا فرمایا تھا۔ اب آ جاؤ ماپتے ہو تو میں بتاتا ہوں اللہ نے کتنا علم دیا تھا، بتاؤ۔ اب بتاتا ہوں، ہم ماپیں گے نہیں، قرآن سے پوچھیں گے۔ آؤ قرآن کی بارگاہ میں، مولا تو نے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا۔ میرا رب فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جو کچھ میرے مصطفیٰ نہیں جانتے تھے میں نے سب کچھ میرے مصطفیٰ کو سکھا دیا تھا۔ اب آپ وہ سارے واقعات کو لے کر کے آؤ اور کہو کہ مصطفیٰ نہیں جانتے، تو میں کہوں گا خدا تو کہتا ہے جو نہیں جانتے تھے میں نے سکھا دیا۔ آپ کہو گے کہ فلاں موقع پر اللہ کے رسول نے کہا تھا میں نہیں جانتا ہوں، ٹھیک ہے آؤ قرآن میں، رب کہتا ہے کہ جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے سکھا دیا۔ میں نے تمہارے سارے سوالوں کا جواب بھی آیت کریمہ کے ماتحت دے دیا ہے۔ جہاں تم کہو گے مصطفیٰ نہیں جانتے تھے، وہاں میں کہوں گا جو کچھ نہیں جانتے تھے میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو سکھا دیا تھا، اور یہی علم غیب ہے۔ اب اس نتیجے پر ہم پہنچے کہ ماپا تو نہیں جا سکتا علم مصطفیٰ کو۔ ارے شیطان جب اپنے علم پر تکبر کرنے لگا، نبی کے علم کے آگے جو معلم الملائکہ رہ چکا تھا اللہ نے مردود قرار دے دیا، جنت سے نکال دیا۔ علم آدم کے سامنے شیطان کی نہیں چلی، معلم الملائکہ رہنے کے باوجود جنت سے نکال دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا۔ تو جو علم مصطفیٰ پر گفتگو کرے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتانا کیا آپ کا دل یہ اجازت دیتا ہے کہ جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کو کتنا علم تھا اس حوالے سے گفتگو کریں؟ جس رسول کے صدقے میں کائنات بنی، جس رسول کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ ہمیں عطا فرمایا، بلکہ عاشقوں کا جواب تو یہ ہوتا ہے کہ جسم میں جان ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ اب اس رسول کے علم کے حوالے سے کون گفتگو کر سکتا ہے؟ لیکن چند آیتوں کو لے کر کے جو اعتراض کرتے ہیں وہ چند آیتیں بھی میں پیش کروں گا تاکہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں، کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ ہاں بیان کے بعد اگر کسی کو اعتراض ہو براہ راست مجھ سے رابطہ کیجئے۔ بہت سارے لوگ وایا جاتے ہیں، بھائی میں کوئی آسمان سے اتر کر کے نہیں آیا ہوں، آپ بغیر کسی واسطے کے مجھ سے گفتگو کریں۔ اگر میری بات غلط رہے گی تو میں رجوع کروں گا، لیکن غلط نہیں رہے گی، آپ رونگ رہو گے تو میں آپ کو صحیح راستہ دکھاؤں گا۔ کسی اور کے پاس جا کر کے گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ صاحب معاملہ سے سیدھا ڈائریکٹ آ کر کے گفتگو کرو۔ آپ جنہوں نے بولا ہے، جنہوں نے جو کچھ کہا ہے، آپ ڈائریکٹلی اگر ان سے بات کرو گے تو آپ کے ذہن میں جو اشکال ہے سب ختم ہو جائیں گے۔ یا میں نے کچھ غلط بولا تو میں رجوع کر لوں گا، لیکن اتنا تو پتا ہے میں جو کچھ بولتا ہوں قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے بولتا ہوں۔ اتنا تو مجھے یقین ہے، رب پر بھروسہ ہے کہ رجوع کرنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پیش آئے گی۔ اب وہ چند آیتیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں جن کو لے کر کے ہمارے نوجوان ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں میسیجز لے کر کے، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من فسر القرآن برأیہ ضل، کہ جس نے قرآن کی تفسیر اپنے رائے سے کی وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہر ایرو غیرو نتھو کا یہ جو ہے اتنا بڑا مقام نہیں دے دیا جاتا کہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کرے، یہ ہر ایرو غیرو نتھو کو اجازت نہیں ہے جو بھی آئے قرآن کی تفسیر بیان کرنے لگ جائے۔ یہ قرآن کسی دنیا دار کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اس قرآن کا مصنف میرا رب پروردگار عالم ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے صرف دماغ کی ضرورت نہیں، عشق رسول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، محبت رسول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔
اب وہ چند آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں جس کو لے کر کے اعتراض کیا جاتا ہے، پھر جواب بھی دوں۔ کلام مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ میں سوشل نیٹ ورک پر دیکھتا بھی ہوں، کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے جو میسیجز بنا کر کے اس کو جو ہے شیئر کرتے ہیں، یہ دیکھو نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ وہ حبشی غلام والا واقعہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ جو پہاڑ کے پیچھے تھا میرے آقا نے خبر دے دی، کیوں نہیں پیش کرتے؟ پتا چلا کہ دل میں ضرور کچھ کالا ہے، تبھی تو پیش نہیں کر رہے ہو نا۔ علم غیب کے حوالے سے اتنی ساری باتیں، احد پہاڑ پر علم غیب، اور آگے چند واقعات میں آپ کو اور بتاؤں گا۔ پتا چلا کہ دل میں کھوٹ ہے، اور جس دل میں کھوٹ ہو اس دل میں محبت رسول جمع نہیں ہو سکتی، اور جس دل میں محبت رسول ہو اس دل میں کھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہ آیت میں آپ کو بتاؤں وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ یہ آیت کریمہ ہے کہ غیب کا خزانہ صرف پروردگار عالم کے پاس ہے، تو ثابت ہو گیا اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں ہے۔ اب ایک بیچارہ میرا نوجوان بھائی، ہاں کون سے پارے میں؟ اچھا 7ویں پارے میں، دیکھا ترجمہ بھی کریکٹ، صحیح ہے یار۔ مولانا مشتاق صاحب پتہ نہیں کیا کیا بول کے نکل لیتے ہیں، اتنی آیتیں بولا سب بھول جائیں گے، اتنی ساری حدیثیں پیش کی سب ختم۔ ایک وہ بندہ جو قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا، وہ اگر یہ آیت آپ کو بتائے تو آپ بہک جاتے ہو، اور 1 گھنٹے سے جو میں اتنی ساری آیتیں پڑھ رہا ہوں وہ کہاں گئی؟ کدھر گئی وہ آیتیں؟ کہاں گئی وہ حدیثیں؟ اور اس آیت کو سمجھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کئی سال مدارس میں پڑھنے پڑتے ہیں، علماء کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے قرآن کے اسرار رموز لوگوں پر آیا ہوتے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ غیب کی کنجیاں، مفتاح کی جمع مفاتیح، مفتاح عربی میں کنجی کو کہتے ہیں، چابی کو۔ الوضو مفتاح الصلاۃ، یہ حدیث مبارکہ آپ کو یاد بھی ہے کہ وضو نماز کی کنجی ہے، مطلب ہے کہ وضو کرو گے تو ہی گیٹ کھلے گا، نماز پڑھنے والی گیٹ، تالا، تب جا کر کے آپ نماز میں انٹری کر سکتے ہو۔ بغیر وضو کے آپ نماز میں انٹری کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ تالا لاک ہے نا، کھولنا پڑے گا اس کو۔ الصلاۃ الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ تو مفتاح کنجی کو کہتے ہیں، اور مفاتیح کنجیوں کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ کنجیوں کو، یعنی بہت ساری چابیاں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب بہک گئے، بولے ہاں یار یہ تو صحیح بات ہے۔ اب اس پوری آیت میں آپ پڑھ لیجئے کہ غیب تو سب کچھ رب کو ہے، یہ تو ہم بھی مانتے، لیکن اس آیت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ غیب کسی کو بتاتا نہیں؟ کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ؟ اس میں تو صرف اتنا لکھا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ کسی کو دیتا نہیں، یہ نہیں لکھا ہے۔ لیکن ایک آیت میں پیش کروں گا جس میں اللہ بتا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ میں اپنے چند چنے ہوئے رسولوں کو غیب کی باتیں بتا دیا کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، کسی کو غیب نہیں بتاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ تو صرف ایک آیت پڑھنے سے تو کام نہیں چلے گا میرے بھائی۔ قرآن کی ایک تفسیر میں آپ کو بتاؤں، تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت سے۔ ایک ہے تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی آیت کی تفسیر علم حدیث کے ذریعے سے۔ ایک ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، قرآن کی آیت کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے۔ ایک ہے تفسیر القرآن باقوال الائمہ، قرآن کی آیت کی تفسیر ائمہ کے اقوال سے۔ میرے وہ بھائی جو یہ آیتیں بھیجتے ہیں نا، میں پوچھوں گا کہ یہ آیت کی تفسیر بتاؤ کون سی تفسیر ہے، بھاگ جائیں گے،
کیونکہ ہے ہی نہیں کچھ، خالی ہے جو ڈبہ ہے وہ خالی ہے. میرا مقصد کسی کو چوٹ پہنچانا یا کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے ایک صحیح راستہ دکھانا ہے. اور ہم اور آپ جمع تو ہوئے اس لیے کہ اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. جب تک اپنے رسول کے حوالے سے ہم ہر طریقے سے مطمئن نہیں ہو جائیں گے ہمارا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا. اگر آپ کسی معاملے کو لے کر کے تذبذب کے شکار ہیں، کسی معاملے کو لے کر کے آپ جو ہے ٹینشن میں کہ ہے بھی کہ نہیں ہے، ہے بھی کہ نہیں ہے، اردو میں بولتے ہیں ششو پنچ، انسان ششو پنچ میں مبتلا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کریکٹ ہے کہ نہیں ہے، اس کو ایمان نہیں بولتے. ایمان نام ہے تصدیق کا، تذبذب کا نام ایمان نہیں ہے، شکوک و شبہات کا نام ایمان نہیں ہے. جہاں شکوک و شبہات ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا، اور جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں شکوک و شبہات نہیں ہوتے. ہر معاملے میں ہر چیز میں کمپلیٹ بن جاؤ. تو یہ جو آیت کریمہ تھی وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، میں نے اس کی تفسیر ایک دوسری آیت کے ذریعے سے کی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اب اسی آیت کی تفسیر اللہ کے رسول کی حدیث سے بھی کروں گا. میرے آقا فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، جب میں رب سے ملاقات کرنے گیا تو پروردگار عالم نے زمین کی خزانوں کی ساری کنجیاں مجھے عطا فرما دی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب کیا کہو گے؟ اب ایک دوسری آیت جس سے دلیل پکڑتے ہیں وہ کیا ہے؟ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم. کیا محبوب آپ فرما دیجئے عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، سب کچھ میرا رب جانتا ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے. اب اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ میرا بھائی تو جانتا ہے نہیں، بس بہکاوے میں آ جاتا ہے. پس منظر یہ ہے آقا کائنات سے قبل دیگر انبیاء کرام نے جب اپنے معجزات کا اظہار فرمایا تو کئی لوگوں نے انہیں خدا تسلیم کر لیا. محبوب کہیں کوئی تم کو بھی خدا تسلیم نہ کر لے، امتیوں کو بتا دو غیب کا سارا علم میرے رب کے پاس ہے. رب جو مجھے عطا کرتا ہے میں اتنا ہی جانتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں جانتا ہوں. اور یہ سب کا عقیدہ ہے. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے. معاذ اللہ رب العالمین، اللہ بچائے، کافر ہے وہ انسان جو علم غیب کو ذاتی مانے ہیں. یہ صرف ذاتی علم وہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ کے رسول کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ علم عطائی ہے. اور ایک قرآن کی آیت مقدسہ ان اللہ عنده علم الساعة وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. 21ویں پارے کی آیت کریمہ. ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اللہ بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے میرا رب جانتا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. اور اللہ تبارک و تعالی آنے والے کل کے حوالے سے بھی جانتا ہے، اور کون انسان کب مرے گا وہ سب کچھ میرا رب جانتا ہے. اب اس آیت کو لے کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، رسول اللہ کے پاس نہیں ہے. پروردگار عالم جانتا ہے کہ بارش کب نازل ہوگی، یہ صرف اللہ جانتا ہے. رحم مادر میں کیا ہے صرف رب جانتا ہے. آنے والے کل تمہارے لیے کیا ہوگا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آنے والے کل کیا ہوگا. تم کب مرو گے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. بھائی صحیح ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس پوری آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری عطا سے میرا کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا. اب آؤ میں آپ کو بتاؤں. جنگ بدر کا موقع ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے.
تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے فرماتے لے کر کے گئے میدان بدر میں، لکیر کھینچی، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا. یہ جنگ بدر کا واقعہ بخاری شریف کی حدیث. جبکہ کلام مجید میں میرا رب فرماتا ہے کہ کون کب مرے گا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے. اب ایک دوسری حدیث میں میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا. تو کیا مطلب؟ یہ کلام کی خلاف ورزی ہو گئی نا. کلام مقدس میں الگ، حدیث میں الگ. ایک عام بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. سمجھنا یہ ہے صرف اللہ جانتا ہے کہ کون کب مرے گا، لیکن اللہ پھر اپنے بندوں کو بتاتا بھی ہے کہ کون کب مرے گا. آپ حدیث مبارکہ میں دیکھیں، صحابہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لے کر کے گئے، میرے آقا نے اپنی انگلی سے ایک لکیر کھینچی، فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا. جنگ بدر کے بعد جب صحابہ گئے، اسی لکیر میں ابو جہل مرا تھا جس لکیر میں میرے آقا نے دائرہ بنا دیا تھا. تھوڑا سا بھی آگے نہیں نکلا تھا. پتہ یہ چلا اللہ اپنے خاص بندوں کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، سونوگرافی کے ذریعے سے آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کیا لڑکی ہے کہ لڑکا ہے؟ تو کیا مطلب کیا؟ آیت کریمہ میں کہ ماں کے رحموں میں کیا ہے میرا رب جانتا ہے. اور آج میڈیکل اور ڈاکٹرز اتنے آگے نکل گئے، عورت کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی وہ بتا دیتا ہے. تو اب کیا کہو گے آپ؟ قرآن کی آیت میں تو صرف میرا رب جانتا ہے رحم مادر میں کیا ہے، اور یہاں پر آپ مشینوں کے ذریعے سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ رحم مادر میں بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. تو کیا مطلب یہ قرآن کی خلاف ورزی ہو گئی؟ نہیں، مطلب یہ ہے اللہ اپنے بندوں کو عقل عطا فرمایا ہے. اپنے عقل کا استعمال کرو، اپنے طاقت کا مظاہرہ کرو اور میرے اسرار و رموز سے واقف ہوتے ہوئے چلے جاؤ. یہی مطلب، ورنہ پھر بہت سارے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. کون ہے اس میں جو سونوگرافی کے بارے میں کہتا کہ نہیں ہم نہیں مانتے؟ اور اگر آپ جب مانتے ہو تو پھر اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے جس میں میرا رب فرماتا ہے وَمَا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتْ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ رحم مادر میں تو جو کچھ میرا رب ہی جانتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے علوم کے خزانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر بتا دے تو تم کو اعتراض نہیں، اور اللہ کے رسول اگر بتا دے کہ رحم مادر میں کیا ہے تو اعتراض بن جاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ بڑا بن گیا رسول اللہ سے، ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. ایمان میں شیرنی اور حلاوت باقی نہیں رہے گی جب دنیا داروں کو اتنا بڑا مقام دو گے، اور جس کو میرے رب نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا اس کے علم کے حوالے سے تذبذب کے شکار ہوتے ہو. اور میں آپ کو بتاؤں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش میرا رب نازل فرماتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہم پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا فرما دیجئے. میرے بخاری کی حدیث ہے میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رم جھم رحمت کی برسات ہونے لگی، اور 8 دن تک مدینے میں بارش ہوئی. جبکہ کلام مجید میں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش میرا رب نازل فرماتا ہے، اور یہاں رسول اللہ کی دعا سے بارش ہو رہی ہے. کیا کہو گے؟ جب بارش بہت زیادہ ہونے لگی پھر وہ صحابی 8 دن کے بعد یا رسول اللہ سب فصلیں ڈوب جائیں گی، دعا کرے کہ بارش بند ہو جائے. میرے آقا نے نگاہوں کو اوپر کیا تو اللہ نے بارش کو بند فرما دیا. اسی طرح آپ دیکھیے کون کب مرے گا میرا رب جانتا ہے. جنگ تبوک کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جنگ کے لیے. ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے شہادت کا مقام عطا فرمائے. میرے آقا فرماتے نہیں، تم اپنے گھر میں جاؤ گے، تمہاری طبیعت خراب ہوگی، تم کو بخار ہوگا، تم مر جاؤ گے، تمہارا انتقال ہو جائے گا، اور اللہ تم کو شہادت کا مقام عطا فرمائے گا.
کیونکہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ جنگ تبوک یہ جنگ ہونے والی ہے نہیں، اور یہ جنگ ہوئی بھی نہیں، جنگ ٹل گئی، لیکن جاتے جاتے میرے آقا بتا رہے ہیں وہ صحابی گئے اور بغیر جنگ لڑے واپس آئے، چند دنوں کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی خبر میرے آقا نے بہت پہلے عطا فرما دی تھی۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ جنگ بدر کے بعد مسلمین جتنے پکڑے گئے تھے کفار، چونکہ وہ تلوار لے کر کے نکلے تھے جنگ کرنے کے لیے، تو اس کا طریقہ یہ بنایا گیا تھا کہ فدیہ دو اور رہائی حاصل کرتے رہو۔ جنگ بدر کا موقع ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان ہیں، یہ ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے، تو جتنے لوگ تھے سب فدیہ دے کر کے رہا ہو رہے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جب باری آئی تو کہا کہ آپ بھی فدیہ دیجئے، کہنے لگے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا چاچا وہ خزانے کی جو تھیلی آپ نے میری چاچی ام الفضل کو دیا ہے نا، اور ان سے کہا تھا کہ کسی کو بتانا مت، وہ خزانے کی جو تھیلی تھی وہ چاچی کے پاس ہے، وہ لے کر کے آئیے۔ اللہ اکبر! حضرت عباس کہتے بھتیجے میں بعد میں جاؤں گا، سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا، ان سب جھمیلے میں مت پڑیے، ان سب چکروں میں مت پڑیے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے خاموشی اختیار کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایمان سے خارج ہو جائیں، آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ خاص کر کے رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے بولنے کے لیے زبان پر قابو رکھنا، کیونکہ ذات مصطفیٰ کوئی عام ذات نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر، خدا کے بعد سب سے بڑا کسی کا مقام ہے وہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ آج کسی بڑے انسان کے سامنے بولنے کے لیے کانپتے ہو، ڈرتے ہو، وہ ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، پولیس والا ہے، کہیں کچھ کر نہ دے۔ اللہ کے رسول کے حوالے سے بولنے کے لیے تمہارا دل میں درد نہیں ہوتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی ہے، ایک سوچ پیدا نہیں ہوتی کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط الفاظ نکل جائے زبان سے اور ایمان سے خارجہ ہو جائے؟ اللہ اکبر! بس ایک آیت مقدسہ پڑھ کر کے میں اپنے بیان کو مکمل کروں۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب فرماتے تو جو صحابی پیچھے ہوتے تھے نا، ان کو اگر آواز نہیں پہنچتی تھی تو وہ کہتے راعنا یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک بار بولیے، ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا، نظر کرم فرمائیے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ نظر کرم فرمائیے۔ راعن کا ایک دوسرا مطلب ہوتا ہے چرواہا۔ کیا ہوتا ہے؟ چرواہا۔ تو جو یہودی تھے وہ راعنا کا دوسرا مطلب نکالنے لگے اور کہنے لگے دیکھو وہ محمد کے جو صحابی ہے نا وہ اپنے نبی کو چرواہا کہتے ہیں، جبکہ صحابہ کا وہ مقصد نہیں تھا۔ صحابہ راعنا کے ذریعے سے کہنا چاہ رہے تھے یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے۔ ایک جملے کے دو معنی، لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، صحابہ کو منع فرما دیا کہ آج کے بعد راعنا نہ کہنا، اگر تم کو سمجھ میں نہ آئے تو انظرنا کہنا، راعنا نہیں کہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہنا، انظرنا وقول انظرنا، انظرنا کہنا، اور انظرنا بھی کہنے کی تم کو ضرورت پیش نہ آئے جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھو، واسمعوا دھیان سے سنو، یعنی تم کو یہ بے ادبی ہے کہ مصطفیٰ بولے اور تم دھیان سے بھی نہ سنو۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو منع فرمایا راعنا کہنے سے۔ سوچئے، جبکہ ان کا دل بھی صاف، ان کے دل میں کوئی دوسری بات نہیں تھی، لیکن راعنا کا ڈبل معنی آنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے صحابہ پر لگام لگا دیا۔ آپ مجھے بتائیے وہ صحابہ جن کے حوالے سے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ کے لیے میرا رب فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا گیا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ سے میرا رب راضی، لیکن وہ راعی نہ کہے تو میرا رب لگام لگاتے، انظرنا کہو، انظرنا کی بھی ضرورت نہ پیش آئے، دھیان سے سنو جب میرا محبوب کلام کرے۔ اور آپ مدینے میں گئے ہیں نا، گئے ہیں تو دیکھے ہوں گے آپ نے، ریاض الجنہ میں کے سائیڈ میں لکھا یا ایھا الذین آمنو، ریاض الجنہ کی نہیں، بالکل روضہ رسول کے اوپر، یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ آج بھی آیت کریمہ موجود ہے، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، آواز پر آواز کو بلند کرنے سے منع کیا گیا صحابہ سے کہ جب تم میرے محبوب سے بات کرنے جاؤ آہستہ آواز میں بات کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح میرے محبوب سے بات نہیں کرنا۔ اللہ نے منع فرمایا صحابہ کو، کیوں؟ اگر تم اونچی آواز میں بات کرو گے یا آپس میں جس طرح ایک دوسرے سے بات کرو گے، ڈر ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال خراب کر دیے جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ نے منع فرما دیا۔ جب گفتگو میں اتنی پابندی، یہاں تو علم ہے نہیں، پورا کا پورا ڈبہ خالی، کس طریقے سے آپ حدیثوں کو بھیجتے ہو بغیر تحقیق کے، بغیر تحقیق کے قرآن کی آیتوں کو کس طریقے سے ایک دوسرے کو پہنچا دیتے ہو۔ مجھے وہ حدیث یاد آتی جو 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا انسان صبح کو مسلمان رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان رہے گا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ وہ زمانہ یہی زمانہ ہے۔ میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا اور ہمارے یہاں پر موجود میرے سارے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، آپ بھی خود مت بھیجو، یہ واٹس ایپ گروپ کھیلنا بند کر دو، یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ قرآن ایک دوسرے کو واٹس ایپ پر بھیجنے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، یہ تو تلاوت کرنے کے لیے نازل ہوا تھا۔ کیا بنا کر کے رکھ دیا دین کو واٹس ایپ میں سمیٹ کر کے رکھ دیا، سوشل نیٹ ورک تک دین کو محدود کر دیا۔ ارے تمہارا ایمان تو ایسا ہونا چاہیے کہ صبح اٹھو تو واٹس ایپ نہ دیکھو، سب سے پہلے کلام کی زیارت کرو تاکہ پورا دن تمہارا سکون سے نکل جائے۔ میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں، واٹس ایپ پر میسجز بھیجنے والوں، صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے کلام اللہ کو کھول کر کے پڑھو، اس کی زیارت کرو، وہ بخشش کا ذریعہ بنے گا، تب جا کر کے تم ایمان والے کہلاؤ گے، ورنہ ایمان کی حرارت تمہارے سینے سے نکل جائے گی، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، حرارت ایمان سے تم دور ہوتے ہوئے چلے جاؤ گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ دلوں میں علماء کے لیے نفرتیں پیدا ہو جائے گی، حفاظوں کے لیے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائے گی، اور جس کے دل میں علماء کے لیے نفرت پیدا ہو، جس کے دل میں حفاظوں کے لیے نفرت پیدا ہو جائے، پھر اس کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ آپ علماء کو عام نہیں سمجھنا، علماء کا مقام بہت عظیم ہے، یہ رسول اللہ کے وارث ہوتے ہیں۔ آپ اپنا کام کیجئے، ہم اپنا کام کریں گے، بس میں اتنا کہنا چاہوں گا، اس سے بہتر ہے روزانہ کم سے کم آدھا پارہ کی تلاوت تو کرو، عزم مصمم کر لو۔ آج اس محفل کے ذریعے سے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا، اگر واقعی آپ کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، عہد کر کے اٹھو، کم سے کم میں ایک صفحہ تو قرآن کی ضرور تلاوت کروں گا، یا ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کروں گا، یا کم سے کم ایک حدیث میں زبانی یاد کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں جس نے 40 حدیثوں کو زبانی یاد کر لی، میں جنت میں جانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہاں تو میرا بھائی حدیث زبانی یاد کرنا تو دور کی بات ہے، اسے پڑھنی بھی نہیں آتی ہے، بھیج دیا ایک دوسرے کو۔ ایسا مت کیجئے، کیونکہ ہر کسی کو اس کی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، جس طرح آپ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہو، اپنے مال و زر کی حفاظت کرتے ہو، اس سے زیادہ آپ کے لیے لازم ہے آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کوئی ایمان کا لٹیرا آپ کے ایمان کو لوٹ کر کے لے کر کے چلا جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔
ایمان بہت عظیم نعمت ہے، اور اسی عظیم نعمت کے ساتھ ہم کو اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے